ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے، جون کی 6 اور ذی القعدہ کی 28 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے مجلس عاملہ کا ایک وفد چیئرمین حجت الاسلام والمسلمین شیخ صادق رجائی کی قیادت میں بدوار کو نئی دلی میں نمائندے ولی امر المسلمین برائے ہند آقا مہدی مہدوی پور سے ملاقات کی. وفد نے صدر مملکت اسلامیہ جمہوریہ ایران مرحوم آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ امیر حسین عبداللہیان اور دیگر ساتھیوں کے ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے نمائندے ولی امر المسلمین آقا مہدی مہدوی پور کی خدمت میں ملت کرگل کی نمائندگی کرتے ہوئے تعزیت و تسلیت پیش کی. اس موقع پر حجت الاسلام آقا مہدی مہدوی پور نے وفد کا گرمجوشی سے استقبال کیا اور ادارہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کو صدر مملکت آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقائے کار کی شہادت کے موقع پر کرگل میں عظیم الشان جلوس عزا اور مجلس ترحیم کا انعقاد کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کا وفد اسی روز اسلامی جمہوریہ ایران کے کلچر ہاؤس میں ڈاکٹر فرید الدین فرید عصر سے بھی ملاقات کر کے صدر مملکت اور ساتھیوں کی شہادت پر تسلیت پیش کی. وفد نے آج اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر سے بھی ملاقات کر کے صدر اور دیگر ساتھیوں کی شہادت اور اس مصیبت عظمیٰ پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے حکومت اسلامی جمہوریہ ایران کو تسلیت پیش کی. وفد نے جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ کے ڈاکٹر رضا شاکر سے بھی ملاقات کی. وفد میں چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ حجت الاسلام شیخ صادق رجائی کے علاوہ نگراں کونسل کے ممبر حجت الاسلام سید محمد کربلائی، حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی، وائس چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ حجت الاسلام شیخ حسنین رضوانی، حجت الاسلام شیخ حمید ناصری اور شیخ ایوب صابری شامل ہیں. دنیا کے دیگر حصوں کے ساتھ ساتھ سانکو پبلک اسکول کے اہتمام سے عالمی یوم ماحولیات کی مناسبت پر 5 جون کو ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر سانکو بازار میں ایک ریلی بھی نکالی جس میں سانکو پبلک اسکول کے طلبہ و طالبات کے ساتھ ساتھ اساتذہ نے بھی شرکت کی. ریلی میں شامل بچے ماحولیات کی تحفظ سے متعلق سلوگن لگا رہے تھے. ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کرگل نے ضلع کرگل کے مختلف تعلیمی اداروں کے 110 پرنسپلز اور ہیڈ ماسٹر کو اسکول کوالٹی اسسمنٹ اینڈ ایشورنس فریم ورک آف CBSE کے مطابق 2 روزہ تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا. اس دوران ماہرین نے ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ CBSE پورٹل پر سکاف بھرنے کی مکمل جانکاری دی گئی جس کا مقصد CBSE سے منسلک تعلیمی اداروں کا سیلف اسسمنٹ کرنا ہے. گزشتہ چند روز سے کرگل میں موسمی حالات دگرگوں ہے. دوپہر ہوتے ہی آندھی کے ساتھ ساتھ موسلا دار بارش بھی شروع ہوتی ہے جس سے معمولات زندگی میں خلل پیدا ہو رہا ہے. محکمہ موسمیات نے بھی آئندہ چند روز تک لداخ کے بیشتر مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے. اس حوالے سے وائس آف لداخ نے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سونم لوٹس سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ مغربی ہواؤں کے کم دباؤ کے سبب موسمی حالات اگلے 4 سے 5 روز تک اسی طرح خراب رہنے کا امکان ہے. اس دوران کرگل میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. لیہ میں درجہ حرارت 20.8، دراس میں درجہ حرارت 16.8 اور زنسکار میں درجہ حرارت 17.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس دوران لیہ اور کرگل میں موسم ابر آلود رہا. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں.
ایک ٹریکنگ ٹیم کے 9 ارکان سسترا تال جاتے ہوئے سخت موسمی حالات کی وجہ سے پھنس جانے کے بعد موت کے منہ میں چلے گئے۔ تفصیلات کے مطابق ایک ٹریکنگ ٹیم کے 9 ارکان اتراکھنڈ کے اترکاشی میں سہترا تال جاتے ہوئے سخت موسمی حالات کی وجہ سے پھنس جانے کے بعد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، جبکہ 6 افراد بچ گئے ہیں۔ IAF کے مطابق بدھ کو بچاؤ آپریشن کے تحت ہندوستانی فضائیہ نے 3 زندہ بچ جانے والوں اور 5 ٹریکروں کی لاشیں نکالی ہیں، جبکہ 3 شیرپا اور 4 ٹریکروں کی لاشیں جمعرات کو لائی جائے گی۔ خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق محترمہ پرینکا گاندھی نے اتر پردیش کے پارٹی کارکنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو دھوپ اور دھول میں محنت کرتے دیکھا، آپ نہیں جھکے، آپ نہیں رکے، آپ نے مشکل ترین وقت میں لڑنے کا حوصلہ دکھایا، آپ پر تشدد کیا گیا، جھوٹے مقدمات بنائے گئے، آپ کو جیلوں میں ڈالا گیا، بار بار حراست میں لیا گیا، لیکن آپ ڈرے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ پر اور UP کے باشعور لوگوں پر فخر ہے۔ انہوں نے اس ملک کی گہرائی اور سچائی کو سمجھا اور پورے ہندوستان کو ہمارے آئین کو بچانے کا ٹھوس پیغام دیا۔ آپ نے آج کی سیاست میں ایک پرانا آئیڈیل دوبارہ قائم کیا ہے کہ عوام کے مسائل سب سے اہم ہیں اور ان سے انکار کی قیمت باری ہے۔ الیکشن عوام کے ہوتے ہیں، صرف عوام لڑتے ہیں، صرف عوام ہی جیتتے ہیں۔ غزہ حکومت کے میڈیا آفس نے ایک بیان میں اسکول پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک خوفناک قتل عام قرار دیا اور کہا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے ان حملوں کا جاری رہنا نسل کشی کے جرم کے واضح ثبوت ہے۔ اس بیان میں مزید آیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو ان جرائم کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے جو انسانیت کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی شمار ہوتے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر صہیونی جارحیت کا سلسلہ آج بھی جاری رہا اور غزہ پٹی پر غاصب صہیونی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 36,600 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی وزارت صحت نے کل بدھ کے دن کہا کہ 7 اکتوبر سے اس ملک پر صہیونی فوج کے حملوں کے آغاز سے اب تک 400 افراد شہید اور 1,603 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق لبنان کی وزارت صحت نے مزید کہا کہ اس عرصے کے دوران تقریباً 94,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ دریں اثنا ہیومن رائٹس واچ نے بھی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں واقع کم سے کم 17 بستیوں پر فاسفورس بم پھینکے ہیں، جن سے شہریوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے، جبکہ متعدد افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔